الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ضرور شریف پڑھیے سارے دوستوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. ایسا تمہیں خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تمہیں خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا. کنجیاں اپنے خزانوں کی دی تمہیں، کنجیاں اپنے خزانوں کی دی تمہیں، محبوب کیا اور مالک و مختار بنایا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ اجمعین. سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ رب العزت کے آواز صاف یہ کو ختم کر لیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے اور تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل میں آنا، شریک ہونا، محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل میں ہمارے علماء، قاری صاحبان، بالخصوص حضرت علامہ قاری اقبال سیفی صاحب اور قاری زہد اقبال سعیدی صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، عبد المجید بھائی جن کی محبتوں سے آج اس محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، اور جن بھائیوں نے، محمد اشرف بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، یقیناً ان کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایسا اعزاز جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، اسی سے اپنے حبیب کا ذکر کرواتا ہے۔ اور آواز تھوڑی سی مزہ نہیں آ رہا، بالکل آواز عجیب ہو گئی ہے۔ آواز تھوڑی کھلے نا، بالکل وہ دبی ہوئی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ محفل ایسی عظیم محفل ہے جس کو آپ اور ہم سجا کے بیٹھے ہیں، کس لیے؟ حضور کے ذکر کے لیے۔ بولیے حضور کے ذکر کے لیے۔ مجمع میں جان ہونی چاہیے۔ اہل سنت کے سنی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ واقعی حضور کے ذکر میں شامل ہیں۔ اور زور سے ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنی دیر بیان چلے گا آپ نے اسی طرح ثبوت دینا ہے کہ ہم حضور کے ذکر میں جاگ رہے ہیں اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو محفل ہے نا ہم سجا کے بیٹھے ہیں، یہ عام محفل نہیں ہے۔ یہ محفل جس میں حضور کے ذکر کی محفل ہے، سب سے پہلے حضور کے ذکر کی محفل اللہ رب العزت نے خود منعقد فرمائی۔ اس محفل کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو بلایا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ جس کی بات ہونے والی تھی وہ بھی عام نہیں تھا، وہ بھی خاص تھا۔ تو جن کو بلایا وہ بھی خاص تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو بھی بلایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے سب کو جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبروں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیغمبروں، کتنے پیغمبر ہیں؟ کم و پیش 1,24,000۔
اتنا بڑا مجمع، سارے اللہ کے نبی موجود، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، اپنے زمانے کے اندر تمہیں اپنی امتوں کی طرف بھیجوں گا، تم میرا پیغام لے کے جاؤ گے، اپنی امتوں تک پہنچاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے پیغمبروں پھر اس کے بعد میرا عظمت والا رسول، شان والا رسول، مقام و رفت والا رسول، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ کون تشریف لائیں گے؟ میرا پیارا حبیب، میرا عظمت والا رسول تشریف لائے گا۔ وہ آئے گا مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کی تصدیق بھی ہمارے آقا کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی تصدیق بھی بولیے ہمارے آقا کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی ہمارے آقا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی ہمارے آقا کریں گے۔ جتنے اللہ کے پیغمبر اللہ نے بھیجے سب کی تصدیق فرمانے والے کون؟ ہمارے آقا۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تصدیق فرمائیں گے، حضور مہر لگائیں گے، پھر اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ سب کی تصدیق فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیغمبروں سب سے پہلی بات یہ کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، پھر اپنا عظمت والا رسول بھیجوں گا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب، تم سب کی تصدیق فرما دیں گے کہ سارے پیغمبروں نے تیرا پیغام ہے اللہ اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا لا تؤمنن بہ، تم سارے نبی میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور، ڈبل تاکید لگائی، لَتُؤْمِنُنَّ ضرور بالضرور میرے اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ ہم حضور کی امتی ہیں نا، کتنے خوش قسمت ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ ارے ہم خوش قسمت ہیں، اللہ کے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ تو نبیوں کو فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آنا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اے نبیوں تمہاری امتوں کے اپنے اپنے کلمے ہوں گے، لیکن سن لو تم سب نبیوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ آدم علیہ السلام کا بھی ہے
یہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، یہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اب یہ بتائیے یہ جو محفل سج رہی ہے اللہ نے سجائی، اللہ خود خطاب فرما رہا ہے، اللہ خود کلام فرما رہا ہے، کن کے سامنے؟ نبیوں کے سامنے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ بھی حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور محفل کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے سجائی محفل، نبیوں کو جمع فرمایا۔ ایک اور محفل سنیے، وہ محفل سجانے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن اس بات کی شاہد ہے، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جمع کیا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے تشریف لائے ہیں۔ تقریباً 600 سال پہلے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس سجائی، لوگوں کو جمع کیا، اپنی امت کو جمع کیا۔ امت کو جمع کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے میرے امتیوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ سنو اے میرے پیغمبروں، اے میرے امتیوں، سنو اے میرے امتیوں۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محفل سجائی، اپنی امت کو جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جمع کیا۔ یہ محفل کس طرح کی محفل تھی؟ یہ ہمارے حضور کے ذکر کی محفل تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کتنی شان والے تھے؟ قرآن فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو پھونکا مارتے ان کی آنکھیں درست ہو جاتی تھی، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مردوں کو پھونک مارتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے اڑ کے چلا جاتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اے مسلمانوں سنو، وہی عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان و مقام رکھنے والے نبی میرے آقا کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اپنی امت سے فرماتے ہیں اے میرے امتیوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لائے گا۔ اچھا ابھی وہ خوشخبری دے رہے ہیں اپنی قوم کو، ابھی حضور تشریف لائے نہیں تھے، خوشخبریاں پہلے سے دی جا رہی ہیں۔ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، توجہ ہے، توجہ ہے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، خوشخبریاں پہلے سے دی جا رہی ہیں، ان کو دی جا رہی ہیں جو کسی اور نبی کے امتی ہیں۔ ارے ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو مبارکباد و خوشخبری دیں؟ وہ تو کسی اور نبی کے امتی تھے، نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام، امت بھی دوسری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے۔ ارے ہم تو خود حضور کے غلام و امتی ہیں، ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں؟ ہم کیوں نہ حضور کے نغمے گائیں؟ ہم کیوں نہ حضور کی شان کو بیان فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مجلس کے اندر فرماتے ہیں من بعدی اسمہ احمد۔ آپ نے ہمارے آقا
آقا کا نام بھی بتا دیا. کیا بتایا بھائی؟ ذرا بولیے ذرا. نام بتایا. اسمہ احمد. وہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا, وہ احمد مصطفیٰ ہوگا. یہ وہ مجلس تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سجائی. اب ہم ایک اور مجلس کا ذکر کرتے ہیں جو مجلس صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سجائی. آپ سے کو پوچھے کہ صحابہ نے حضور کے ذکر کی محفل کی؟ آپ کے ہاں ضرور کی. حدیث بتائیے. ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ذرا توجہ کیجئے, بڑی اہم بات چل رہی ہے. آپ جس محفل میں بیٹھے, یہ محفل عام نہیں ہے, یہ محفل بڑی عظمت والی ہے, یہ خاص محفل ہے, یہ شان والی محفل ہے, اس لیے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ خاص الخاص ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں, سید المرسلین ہیں. ارے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. اور سے بولیے سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر پاک کے اندر موجود ہیں. میرے آقا کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر پاک سے بعد تشریف لائے. مسجد نبوی کے اندر آپ نے دیکھا صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ ایک جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, ما اجلساکم. میرے آقا نے ان سے پوچھا, ما اجلساکم, تم یہ جلسہ کیوں سجا کے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں جلسہ, یہ جلسہ ہے نا, یہ جلسہ حدیث سے ثابت ہے. ما اجلسا, جلسہ, جلسے کے اندر جیم لام اور سین مادہ ہے, اسی کو جلسہ کہتے ہیں نا, جیم لام اور سین جلسہ. میرا آقا نے فرمایا ما اجلساکم, یہ جلسہ تمہارا کس لیے ہے؟ یہ جلسہ کس لیے جایا گیا؟ ارے ایک جلسہ ہوتا ہے سیاسی ہے بھائی, ایک جلسہ ہوتا ہے احتجاج کا, ایک جلسہ کسی پارٹی کا, ایک جلسہ کسی کی حمایت میں, ایک جلسہ کسی کی مخالفت میں, ایک جلسہ ہوتا ہے دینی. ارے دینی جلسہ, وہ جلسہ جس میں ذکر مصطفیٰ ہو, وہ جلسہ سب سے عظیم ہوتا ہے, وہ جلسہ سب سے عظیم ہوتا ہے. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا, ما اجلساکم, اے میرے صحابہ یہ تمہارا جلسہ کیوں سجا ہوا ہے؟ کس لیے مسجد میں بیٹھے ہو؟ جلسہ کیوں سجا کے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں, جلسنا, کیا کہا؟ جلسنا, ہمارا جو جلسہ ہے اس لیے ہے کہ نذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر کریں. ہمارا جلسہ کس لیے ہے؟ ذرا زور سے بولیے, اللہ کا ذکر کریں. اور آپ جو جس جلسے میں بیٹھے ہیں, آپ اللہ کا ذکر کر رہے نہیں کر رہے؟ بلا کر رہے ہیں نا بھائی. آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے. ارے صحابہ نے اپنے اس جلسے کا موضوع بتایا کہ ہمارے بیٹھنے کا جو موضوع ہے, مقصد ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے, اور ہم بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا, اللہ کا ذکر ہے. یہ ایک دفعہ اور اللہ کا ذکر کر دیجیے. یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے. کیسا خوبصورت جلسہ ہے, اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نذکر اللہ, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں. وَنَحْمَدُهُ, کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی حمد بیان کریں. عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ, اللہ
اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ دو باتیں ہو گئی، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر دو، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد تیسری بات سنیے جو ہمارے حوالے سے ہے۔ اے سنیو، صحابہ کرام نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں اللہ کی حمد کرنے کے لیے، صرف اسی پر اکتفا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ ہم اس لیے یہ جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو ہمیں عطا کر کے ہم پر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ کس لیے بیٹھے بھائی؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا، ہم اس احسان کے اوپر بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ اس لیے بیٹھے ہیں نا؟ ہاں بھائی آپ اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اور ہم اس احسان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس احسان کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا سب سے عظمت والا رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین سراجا منیرا وہ نبی عطا فرمایا جس کو تو نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو سب سے عظمت والا نبی ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جھنڈا بنا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گویا وہ صحابہ کہہ رہے تھے، اپنے دل سے کہہ رہے تھے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، اللہ کی حمد بھی کر رہے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ سنو، ابھی اس کے بعد اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ بتائیں نا بھی ذکر بھی کر لیا، حمد بھی کر لی، حضور کے تشریف لانے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، ذرا توجہ کیجئے گا، بزرگ جتنے بھی بھائی بیٹھے توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا نے پوچھا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ اب صحابہ کرام کو حضور نے قسم دی۔ قسم کیوں دی؟
بات پکی ہو جائے, بات پختہ ہو جائے, بات میں قوت آ جائے, مضبوطی آ جائے. وگرنہ صحابہ نے جو عرض کیا تھا اس میں کوئی شک کی تو بات نہیں تھی کہ صحابہ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہو, حضور سے کچھ اور کہہ دیا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ اور بات کرتے, حضور تو غیب دان تھے, حضور بتا دیتے کہ بیٹھے کسی اور مقصد کے لیے, کہاں کچھ اور ہے. نہیں نہیں, میرے آقا نے ان سے قسم لی. میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں, کیا تم واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم قسم لیتے ہیں کہ ہم واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو تو سنو, آتانی جبرائیل. سبحان اللہ. اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو نا, فرمایا آتانی جبرائیل, اب میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. انہوں نے آ کر بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں نا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, حمد کر رہے ہیں, ومن علینا بکا, آپ کی عطا کی جانے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو انہیں عطا کیا. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان صحابہ کی اس مجلس پر فخر فرما رہا ہے. اے فرشتوں دیکھو ذرا, مسجد نبوی میں میرے نبی کے صحابہ کس طرح کی مجلس لگا کے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ہے سنیو مسلمانوں سنو, یہ مجلس عام نہیں ہوتی. جس مجلس میں خدا کا ذکر ہو, جس مجلس میں خدا کی حمد ہو, جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, ایسی مجلس پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللہ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نبیوں کو عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبیوں کو عطا فرمایا وہ سارا حضور کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور جو حضور کو عطا فرمایا وہ تو کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. ہاں بھائی ذرا توجہ کیجئے گا, جو کچھ نبیوں کو ملا وہ حضور کو ملا, اور جو حضور کو ملا وہ کسی کو نہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے خود بلایا, اپنے جلوے کرائے, اپنا دیدار کرایا. کسی کو نہیں ملا, حضور کو ملا. جو ان کو ملا وہ حضور کو ملا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, شاعر کہتا ہے حسن یوسف بھی ہے, دم عیسیٰ بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردوں کو زندہ کرتے, بیماروں کو شفا دیتے تھے, اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یوسف بھی دیا ہے, دم عیسیٰ بھی دیا ہے, ید بیضا داری. موسیٰ علیہ السلام کا وہ چمکنے والا ہاتھ جو آپ بغل میں لے جاتے تھے, باہر نکالتے چاند کی طرح چمکتا تھا. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا ہے آنچ خوبہ ہما تو تنہا داری. یا رسول اللہ, وہ تمام خوبیاں جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی وہ تنہا آپ کو اللہ نے عطا فرمائی, وہ تنہا اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ کچھ لے کر آئے جو اللہ نے سب نبیوں کو عطا فرمایا, اور وہ بھی لے کر آئے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. وہ کمال حسن, میرے ساتھ مل کے پڑھیے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की ये अजीम महफिल थी, बाबरकत महफिल थी, आपने हमने शिरकत की। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। आखिर में एक नसीहत है भाइयों, नसीहत ये है कि हम यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, हुजूर की गुलामी है। हम हुजूर की गुलामी में इतने पक्के हैं कि हुजूर के नाम पर हम अपनी जान भी दे देते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना भाई, हम सच्चे आशिक रसूल हैं, तो उस सच्चे होने का सबूत आशिक अपने अमल से देता है, सुभान अल्लाह। अपने अमल से देता है। आशिक तो बने लेकिन अमल ना करें, वो तो फिर वही मजनू वाली बात हो गई कि लैला रोजाना मजनू के लिए वो दूध भेजती थी, बीच में वो मजनू बैठा था दूसरा, वो पी लेता था। तो एक दिन लैला ने कहा कि मजनू रोजाना खीर पी जाता है, क्यों ना आज इससे आजमाइश लूं। प्याला भेज दिया खाली का, मजनू को बोलो खून दे। वो दूध देने वाला जब उसको खून दूध दिया, प्याला दिया, कहता लैला कहते हैं रोजाना दूध पी जाता है, आज खून दो। तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मैं हूँ दूध पीने वाला मजनू, खून देने वाला कोई दूसरा है। अब ऐसे मजनू ना बनिए, सच्चे आशिक रसूल बनिए। और सच्चा आशिक रसूल अपने अमल से सबूत देता है कि हम वाकई आशिक रसूल हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप बेनमाजी हैं तो नमाज पढ़िए, सुभान अल्लाह। यकीनन नमाज आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। क्यों? अगर हमारे घर में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कि नहुसत है, बेबरकती है, मसाइल हैं, ज़हनी टेंशन है, हमेशा परेशानी रहती है, तो आप इश्क रसूल के साथ साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, ये सारे मसले आपके दूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे नमाज सुकून देती है। नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकना इंसान को नहुसा से बचाता है, घर में बरकत होगी, जहन को सुकून होगा। और दूसरी बात यह कि आप अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप मकसद क्या, हम क्यों दुनिया में आए? अपने रब की इबादत के लिए। अगर आप झूठ की बीमारी में मुब्तला हैं, झूठ छोड़ दीजिए। फहाशी बेहयाई की लानत से आप अगर आलूदा हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए। उस वक़्त के आने से पहले कि जब हमारा सांस निकल रहा हो, फिर हम हाय अफसोस हम क्या करते रह गए, हमें तो वक्त ही नहीं मिला। भाइयों, जिंदगी सोनी करके गुजारिए, अल्लाह की इबादत में गुजारिए, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छी, मौत भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, अंजाम भी अच्छा, खुदा भी राजी, खुदा का रसूल भी राजी। सुभान अल्लाह। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपने हाथों को बुलंद कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हम सब का कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।